السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لہا۔ چلیں جی، ہم نے سورہ انعام کل پڑھ لی تھی اور آج ہم سورہ اعراف شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو سورہ انعام کے بارے میں کل میں تھوڑا سا تصحیح کرنی تھی۔ کل میں نے اس کے انٹروڈکشن میں کہا کہ یہ مکی قرآن کی سب سے بڑی صورت ہے، لیکن ایکچولی سورہ اعراف جو ہے یہ قرآن میں مکی دور کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی صورت ہے۔ اس کے بعد جو بڑی بڑی صورتیں ہیں نا وہ ساری مدنی صورتیں ہیں۔ اور دوسرا، جب میں کرسچنس کا بیان کر رہی تھی کہ کرسچنس جو ہیں وہ مسلمانوں کے لیے تھوڑے سے نرم گوشہ رکھتے ہیں، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، آج کل کے لیے نہیں ہے۔ اس میں ایک غلطی مجھ سے یہ ہوئی بیان کرنے میں کہ وفد نجران جب آیا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و مباحثہ کیا اور پھر ایمان لائے بغیر وہاں سے چلے گئے اور انہوں نے جزیہ دینا قبول کیا۔ غلطی سے میں نے جزیہ کو خراج کہہ دیا تھا، تو اس کی تصحیح میں نے کرنی تھی۔ اب آج جو ہے ہم سورہ اعراف پڑھیں گے، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ مکی دور کی یہ سب سے بڑی صورت ہے۔ مکی دور کی، اچھا ابھی سورہ انعام ختم نہیں ہوئی؟ او سوری، مجھے غلطی لگ گئی، ہاں مجھے غلطی لگ گئی۔ چلیں، سورہ انعام ابھی رہتی ہے ہماری، 8واں سپارہ ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ تھینک یو، آپ نے تصحیح کر دی، میں سورہ اعراف سے ہی شروع کرنے لگی تھی۔ چلیں جی، جہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے، یہ ہم 8واں سپارہ شروع کر رہے ہیں اور آیت نمبر 111 ہے سورہ انعام کی۔ تو اس سے پہلے بیان ہو رہا تھا معجزوں کے بارے میں۔ تو معجزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر معجزہ دے دیتے ہیں کسی رسول کو، اور اس کے بعد جو ہے امت اس پر ایمان نہیں لاتی، وہ قوم ایمان نہیں لاتی، تو معجزہ دیکھنے کے بعد جب قوم ایمان نہیں لاتی تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ اگر مکہ والوں پر معجزے نہیں آ رہے تھے تو یہ ایک طرح سے ان کے لیے جو تھا تھوڑا سا عافیت کا وقت تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا کہ معجزے دیکھ کر کوئی ایمان نہیں لاتا۔ جتنے بھی نبی تھے اور رسول جو معجزے لے کے آئے، ایکسکیوز می، ایروپلین موڈ آف ہے، پتہ نہیں، ہاں وہ تو آف ہے لیکن یہاں پہ آواز آئی ہے آف۔ آپ کا آف تو نہیں ریکارڈنگ والا، لیکن اس کا کوئی اس کے تعلق نہیں ہے۔ یہاں میٹنگ آئی ڈی کا مجھے کوڈ بول دیں۔ ہاں میری ریکارڈنگ تو ہو رہی ہے، چلیں، سوری تھوڑی سی ڈسٹربنس ہو گئی۔ چلیں جی، یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ معجزے دیکھنے کے بعد بھی قومیں جو ہیں وہ ایمان نہیں لایا کرتی اور پھر ان کا انجام جو ہوتا ہے وہ عذاب ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ دوسرا اس کا پہلو بیان کر رہے ہیں کہ معجزے دیکھ کے بھی لوگ ان کو یہی کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان معجزوں کی تفصیل بتا رہے ہیں۔ اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کے سامنے جمع کر دیتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، الا یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ وہ ایمان لائیں، مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں۔ اور ہم نے تو اسی طرح
ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القاء کرتے رہتے ہیں۔ اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ کبھی نہ کرتے، بس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ اپنی افترا پردازیاں کرتے رہیں۔ یہ سب کچھ ہم انہیں اس لیے کرنے دے رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہوں اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور ان برائیوں کا اکتساب کریں جن کا اکتساب وہ کرنا چاہتے ہیں۔ پھر جب یہ حال ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں، حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لہٰذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو۔ تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، وہ تو محض گمان پر چلتے اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ در حقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے۔ اب یہاں پہ عربوں کے من گھڑت جو تھے نا رسم و رواج، ان کی بات ہو رہی ہے۔ پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ۔ آخر کیا وجہ ہے تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالت اضطرار کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ہے، ان کی تفصیل وہ تمہیں بتا چکا ہے۔ بکثرت لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں۔ ان سے حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی۔ اب کھلے گناہ کیا ہیں؟ شرک اور ریاکاری، اور چھپے گناہ جو ہیں وہ ہے بدگمانی اور بری سوچ۔ جو لوگ گناہ کا اکتساب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے۔ جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عام طور پر وہ لوگ بھی جب ذبح کرتے تھے تو اس پر اللہ کا نام لیتے تھے، لیکن بعض اوقات یہ بتوں کی خوشنودی کے لیے اس پر اللہ کا نام نہیں لیتے تھے اور اس پر کسی بت کا یا کسی اور ہستی کا نام لیتے تھے۔ تو مسلمانوں کو، ایمان لانے والوں کو اس بات سے منع کیا گیا کہ جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ۔ ایسا کرنا فسق ہے، یعنی کہ گناہ ہے۔ شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و اعتراضات القاء کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو۔ کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی؟ اب یہاں پہ کیا مراد ہے؟ مردہ دل تھا، جیسا کہ کل بھی بیان آیا تھا کہ جو کافر ہیں ان کے دل مردہ ہیں اور ان کے جسم ان کے مقبرے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ پہلے مردہ تھا یعنی کہ کافر تھا، پھر ہم نے اسے زندگی بخشی یعنی کہ اس کو ایمان کی دولت عطا کی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے۔ ایک تو قرآن کے مطابق، اور پھر جب وہ ایمان لاتا ہے اور قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بھی ایک روشنی پیدا کر دیتے ہیں جس سے اپنی فطرت کی وجہ سے وہ اچھائی اور برائی کو پہچان لیتا ہے۔ تو کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو
اور کسی طرح ان سے نہ نکلتا ہو. یعنی کافر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہاں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں. دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے. جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نہ مانیں گے جب تک کہ وہ چیز یعنی کہ وحی خود ہم کو نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے. اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغام بری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے. قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے. ابو جہل سے کسی نے پوچھا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں، جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے؟ تو ابو جہل نے کہا خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، لیکن ہمارے خاندان کا اور ان کے خاندان کا مقابلہ چلتا تھا. ہم کوئی نیکی کا کام کرتے تو وہ بھی کرتے، وہ لوگ نیکی کا کام کرتے تو ہم بھی کرتے. ہم نے پانی پلایا تو انہوں نے بھی پلایا، انہوں نے کھانا کھلایا تو ہم نے بھی کھانا کھلایا. انہوں نے حاجیوں کی دیکھ بھال کی، ہم نے ان سے بڑھ کے حاجیوں کی دیکھ بھال کی. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے اوپر وحی آتی ہے، فرشتہ آتا ہے، تو ہمارے پاس تو وحی اور فرشتہ نہیں آتا. یا تو اگر صرف ایک دفعہ میرے پاس وحی اور فرشتہ آ جائے تو میں اس پر ایمان لے آؤں، اور اگر میرے پاس نہیں آتا تو میرے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ میں اس کی مخالفت میں کھڑا ہو جاؤں، کیونکہ اس طرح اس کو ماننے سے ہمارے خاندان کی ہیٹی ہوتی ہے، یعنی ہمارا خاندان جو ہے وہ نیچا ہوتا ہے. تو یہ آیت جو ہے اس بات کو، اس ذہنی کیفیت کو بیان کر رہی ہے. بس یہ حقیقت ہے جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اور ایسا بھیجتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں محسوس ہونے لگتا ہے گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے. اس طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے، حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے، اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں. ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے. سلامتی کا گھر یعنی کہ جنت، اور جنت کا ایک نام جو ہے وہ ہے دار السلام، اور وہ ان کا سرپرست ہے اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا. جس روز اللہ ان سب لوگوں کو گھیر کر جمع کرے گا اس روز وہ جنوں سے خطاب کر کے فرمائے گا کہ اے گروہ جن، تم نے تو نوع انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا، یعنی کہ لوگوں کو خوب ورغلایا. انسانوں میں سے جو ان کے رفیق تھے وہ عرض کریں گے پروردگار، ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا ہے، اور اب ہم اس وقت پر آ پہنچے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا. اب یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں. انسان جو ہے وہ چلے کاٹ کاٹ کے جنوں کو اپنا موکل بناتا ہے، اور پھر ان سے جھوٹی سچی خبریں سن کر لوگوں کو بتاتا ہے اور اپنی دکان چمکاتا ہے. اور اسی طرح یہ جو جن ہوتے ہیں، شیطان جن، یہ لوگوں کو بھٹکانے میں چونکہ معاون ہوتے ہیں تو اس لیے جو بڑا شیطان ہے وہ ان سے بہت خوش ہوتا ہے. تو یہ دونوں جو ہیں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور اسی لیے کہا گیا کہ ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا ہے، اور اب ہم اس وقت پر آ پہنچے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا. اللہ فرمائے گا اچھا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے. اس سے بچیں گے صرف وہی جنہیں اللہ بچانا چاہے گا. بے شک تمہارا رب دانا اور علیم ہے. دیکھو اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے اس کمائی کی وجہ سے جو وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرتے تھے. اس موقع پر اللہ ان سے یہ بھی پوچھے گا
کہ اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس خود تم ہی میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے؟ اب یہاں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ انسانوں کے جو نبی اور رسول ہوتے ہیں وہی جنوں کے بھی نبی اور رسول ہوتے ہیں، ان کے پاس الگ سے کوئی رسالت نہیں آتی۔ وہ کہیں گے ہاں ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں، آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا، جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کسی بستی میں آگاہ کرنے والا نہ بھیجے اور بستی والوں کو عذاب میں مبتلا کر دے، یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے آگاہ کرنے والے بھیجتا ہے، اس کے بعد بستیوں کو وہ ہلاک کرتا ہے۔ ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ یعنی جنت کے بھی درجے ہیں ہمیں پتہ ہے، اور دوزخ کے درجے بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار بتائے ہیں۔ تمہارا رب بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شیوا ہے۔ اب یہ کتنویں دفعہ آ رہی ہے؟ میرا خیال ہے چوتھی دفعہ یہ بات آ رہی ہے، کم از کم تیسری دفعہ تو ضرور ہی آ رہی ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا ہے۔ تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے، یعنی قیامت بھی آئے گی اور حساب کتاب بھی ہوگا، اور تم خدا کو عاجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ لوگو تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار یعنی آخرت کس کے حق میں بہتر ہے۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ ہاں جی، یہاں پہ ان کی بدعت کا بیان ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے اور کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے بذام خود، اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے۔ پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ۔ اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ عرب کے لوگ ان کو جو بھی حاصل ہوتا تھا اس میں اللہ کا بھی حصہ رکھتے تھے، صدقہ و خیرات اللہ کے نام پر بھی کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر بتوں کو وہ باعث برکت سمجھتے تھے اور ان کا حصہ بھی مقرر کرتے تھے۔ جو اللہ کا حصہ ہوتا تھا وہ فقیروں غریبوں کے کام آتا تھا، اور جو بتوں کا حصہ ہوتا تھا وہ وہاں کے مجاوروں کے کام آتا تھا۔ اب مجاوروں نے ان کے ذہن میں کیا ڈالا تھا کہ اگر تم نے بتوں کے حصے میں کمی کی نا تو تمہارے اوپر تو ان کی لعنت برس جائے گی، تمہیں تو ان کی مار پڑ جائے گی، تم تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس لیے اگر کبھی آمدنی میں کمی بیشی ہوتی تو بتوں کا حصہ تو وہ پورا دیتے، اور اس کے لیے چاہے انہیں اللہ کے حصے میں سے ہی لینا پڑتا وہ اس کو پورا کر کے دیتے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ بتوں کے حصے میں سے اللہ کے حصے کو پورا کریں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کرے۔ اب اولاد کو قتل کرنا کتنا ناقابل تصور بیان ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو انڈیا میں کتنا زیادہ وہ پتہ لگتا ہے کہ بیٹیاں ہیں تو وہ ان کو جو ہے ابورٹ کرا دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے مفلسی کے ڈر سے اولاد کو جو ہے وہ ابورٹ کراتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو قربانی دینے کے لیے آمادہ کرنے والے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اپنی عزیز ترین پیاری ترین
چیز کی قربانی کرو گے تو تمہارے اوپر جو ہیں وہ بہت رحمتیں اور برکتیں اور نوازشیں بتوں کی یعنی کہ نازل ہوں گی. تو اس طرح انہوں نے اولاد کو قتل کرنا ان کے لیے آسان کر دیا ہے. تو اس طرح سے جو ہے یہ اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں. اب یہ جو ہلاکت میں مبتلا کرے نا اس کی بھی ہمیں اب سمجھ آ جاتی ہے. اس زمانے میں شاید سمجھ نہ آتی ہو. اب آپ دیکھتے ہیں کہ اب یورپ میں، جاپان میں، ایون انڈیا میں بھی کیا دہشت ہے لوگوں میں کہ وہ یہ لوگ خود تو اولادیں پیدا نہیں کرتے. اور ویسے بھی قدرتی طور پر جو لوگ اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں نا وہاں پہ برتھ ریٹ زیادہ ہوتا ہے. اور جو مشرک قسم کی قومیں ہوتی ہیں نا نیچرل برتھ ریٹ بھی کم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اولادوں کے جھنجھٹ میں پڑنا ہی نہیں چاہتے. اب زیادہ جو دہشت پھیلی ہوئی ہے کہ اتنے سالوں کے بعد جو ہے یو کے میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہو جائے گی. ادھر سے انڈیا کو بھی یہی مسئلہ ہے کہ اتنے سالوں کے بعد جو ہے وہ انڈیا میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہو جائے گی. اور اسی طرح جاپان میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ینگ لوگ تو ہیں ہی نہیں، سارے بوڑھے لوگ ہی ہیں. تو یہ ساری کیا ہے، کس چیز کا نتیجہ ہے؟ اولاد کو قتل کرنے کا، اولاد کو پیدا نہ کرنے کا. اب اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں کے سامنے دکھا دیا ہے. اچھا، تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں. اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے، لہٰذا انہیں چھوڑ دو کہ اپنی افطرا پردازیوں میں لگے رہیں. کہتے ہیں یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں، حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے. بدعتوں کا بیان ہے نا، تو خود سے خود انہوں نے طے کر لیا کہ اس چیز کو یہ کھائے گا اور یہ نہیں کھائے گا. پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور بار برداری حرام کر دی گئی ہے، اور کچھ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افطرا کیا ہے. یعنی کہا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا، اللہ نے ہمیں حکم دیا. ان قریب اللہ انہیں ان افطرا پردازیوں کا بدلہ دے گا. ہمارے ہاں بھی ایک رواج ہے، شاید آپ کو پتا ہو، کہ بی بی فاطمہ کا معجزہ پڑھ کے جو نظر ہوتی ہے نا اس کو کوئی پریگننٹ عورت بھی نہیں کھا سکتی. مرد تو کھا ہی نہیں سکتے نا، تو پریگننٹ عورت کیوں نہیں کھا سکتی؟ اس لیے نہیں کھا سکتی کہ اس کے پیٹ میں بیٹا ہے کہ بیٹی. اس حد تک جو ہے وہ بدعتیں ہیں. سنا میں بی بی فاطمہ کا معجزہ پڑھتے ہیں اور اس میں جو نظر ہوتی ہے وہ صرف عورتیں ہی کھاتی ہیں اور پریگننٹ عورتیں اس میں نہیں کھاتی. اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام، لیکن اگر وہ مردہ ہو تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں. یہ باتیں جو انہوں نے گھڑ لی ہیں ان کا بدلہ اللہ انہیں دے کر رہے گا. یقیناً وہ حکیم ہے اور سب باتوں کی اسے خبر ہے. یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جاہلیت و نادانی کی بنا پر قتل کیا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر افطرا پردازی کر کے حرام ٹھہرا لیا. یعنی یہ جو انہوں نے مختلف قسم کے جانور چھوڑے ہوتے تھے کان کاٹ کے کہ بتوں کے لیے آزاد ہے، نہ اس کا دودھ استعمال کریں گے، نہ گوشت، نہ بار برداری، نہ اس پر سواری کریں گے، اور یہ چلتے پھرتے رہیں گے. اور اسی طرح اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے یہ بتوں کے لیے نظر نیاز نکالتے تھے. تو اس بات پر اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ خسارے میں پڑ گئے ہیں. یقیناً وہ بھٹک گئے ہیں اور ہرگز وہ رائے راست پانے والوں میں سے نہ تھے. اب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان ہو رہا ہے. وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور تاکستان اور نخلستان پیدا کیے. باغ میں کون سے درخت ہوتے ہیں؟ جو خود اپنے تنوں پر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جو بیلیں ہوتی ہیں ان کو کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ فصلیں جو کہ سہارے پر اگائی جاتی ہیں ان کو پھر تاکستان کہا جاتا ہے.
اور نخلستان پیدا کیے، کھیتیاں لگائیں جن سے قسم قسم کے معقولات حاصل ہوتے ہیں، زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں مشابہ اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں، کھاؤ ان کی پیداوار جب کہ یہ پھلیں، اور اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹو، اور حد سے نہ گزرو کہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ان کی فصل کاٹو تو اللہ تعالیٰ کا حصہ بھی دو، تو ایک صحابی نے اپنا باغ کاٹا اور اس کا سارا پھل، سارے کا سارا شام تک بانٹ دیا۔ اس پر جو ہے ناراضگی کا اظہار کیا گیا کہ ابھی سال بھر تم نے اس پر گزارا کرنا تھا، تم نے بھی اور تمہارے گھر والوں نے بھی، تو اللہ کے نام پر دینا بہت اچھا ہے، لیکن اپنی ضرورتوں کا خیال رکھنا وہ بھی بہت ضروری ہے۔ پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے جن سے سواری و بار برداری کا کام لیا جاتا ہے، یعنی کہ اونٹ اور گھوڑا اور گدھا اور خچر اور بیل وغیرہ، اور وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں۔ اور کچھ جانور جو ہیں وہ اتنے چھوٹے ہیں جیسے بھیڑ اور بکری، ان کے اوپر نہ آپ سواری کر سکتے ہیں، نہ آپ بار برداری کر سکتے ہیں، اور ان کی کھالوں کو پھر آپ بچھانے کے کام لاتے ہیں۔ کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں، اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی کہ یہ کہا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہے خود سے خود اس کو حرام نہ ٹھہراؤ، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے اس کو کھاؤ، اور شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسوں سے پرہیز کر کے اس کو حرام نہ کر لو۔ یہ 8 نر و مادہ ہیں، 2 بھیڑ کی قسم سے اور 2 بکری کی قسم سے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان کے ہر نر حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہوں؟ ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ یعنی ابھی یہ ذکر آیا تھا نا کہ خود کچھ چیزیں حرام کر دیتے ہیں، کچھ حلال کر لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو پریگننٹ مادہ ہے اس کے پیٹ سے جو بچہ نکلے گا بھیڑ یا بکری کے، تو وہ صرف مرد کھائیں گے، عورتیں اس کو نہیں کھا سکتی۔ لیکن اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہوتا تو وہ پھر اس کے کھانے میں سب شریک ہو جاتے۔ اور اسی طرح 2 اونٹ کی قسم کے ہیں، یعنی کہ اونٹ اور اونٹنی، اور 2 گائے کی قسم کے ہیں، یعنی گائے اور بیل۔ پوچھو ان کے نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہوں؟ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا حکم تمہیں دیا تھا؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی بات کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے۔ یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ سورہ انعام کا جب آغاز ہوا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ نام اونٹ کو کہتے ہیں، نام کی جگہ جو ہے جمع جو ہے وہ انعام ہے، اور اس سے مراد ڈومیسٹیکیٹڈ اینیملز ہیں۔ اور اس وقت میں نے ذکر کیا تھا بھیڑ، بکری، گائے اور اونٹ، تو یہاں پہ ان کے نام بھی آ گئے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو جو وہی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو، یا بہایا ہوا خون ہو، یا سور کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے، یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں کوئی چیز ان میں سے کھا لے بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو، اور بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے، تو یقیناً تمہارا رب درگزر سے کام لینے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ 3ری دفعہ آ رہی ہے اس چیز کا بیان۔ اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری کی چربی بھی، بجز اس کے جو ان کی پیٹھ یا ان کی آنتوں سے لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے، یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی۔
یعنی اللہ کی شریعت میں یہ چیزیں حرام نہیں تھیں، یہ صرف ان کو سزا دینے کے لیے ایسا کیا گیا تھا، اور یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ ہے۔ اب یہ ناخن سے کیا مراد ہے؟ بکری کو پاؤں دیکھتے ہیں تو کھر کے دو حصے ہوتے ہیں نا، اسی طرح گائے کے بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ جانور ہوتے ہیں جیسے گھوڑا، اس کے جو کھر ہوتے ہیں وہ کٹے ہوئے نہیں ہوتے، تو جو کٹے ہوئے کھر ہوتے ہیں نا وہ حلال ہے، اور جو ایک کھر والے ہیں نا وہ حرام ہے۔ اب اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کی دامن رحمت وسیع ہے، اور مجرموں سے اس کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا۔ اب یہ پتہ نہیں چوتھی یا پانچویں دفعہ جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا ذکر کر رہے ہیں، اور یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا دامن رحمت بہت وسیع ہے، یعنی کہ آج بھی اپنے برے اعمال سے باز آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو جاؤ، توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ تم پر رحمت کرے گا۔ لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے، مجرم ہی رہو گے، تو پھر ان سے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا۔ یہ مشرک لوگ تمہاری ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے، اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ تو کیا کہنا ہے ان لوگوں کا کہ ہاں بھئی ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے نا کہ ہم ایسا کریں، اور اگر اللہ ہماری تقدیر میں ایسا نہ لکھتا تو ہم نہ کرتے۔ اسی طرح ہمارے باپ دادا کو بھی اگر اللہ تعالیٰ روک دیتا، جو ہی انہوں نے کوئی غلط کام کیا تھا ان کو منع کر دیتا، ان کو سزا دے دیتا، تو ہمارے بڑے باپ دادا بھی ایسا نہ کرتے۔ اب ہم کیا کریں، ہماری تو تقدیر میں یہ لکھا ہے۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ کیا دے رہے ہیں؟ ایسی ہی باتیں بنا بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ آخر کار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا۔ ان سے کہو، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جس سے ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ تم تو محض گمان پر چل رہے ہو اور نری قیاس آرائیاں کرتے ہو۔ پھر کہو، تمہاری اس حجت کے مقابلے میں حقیقت رس حجت تو اللہ کے پاس ہے۔ یہاں پہ نام لیا گیا قل فللہ الحجت بالغہ، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس دلیل ہے پہنچ جانے والی۔ اور ایک بہت بڑے پاک و ہند کے جو عالم تھے، انہوں نے اپنی کتاب کا نام شاہ ولی اللہ، انہوں نے اپنی کتاب کا نام حجت اللہ البالغہ رکھا ہے، اسی سے رکھا ہے۔ تو اس کو کیا کہا جا رہا ہے اس آیت میں؟ حقیقت رس حجت تو اللہ کے پاس ہے، بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ ان سے کہو، لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، پھر اگر وہ شہادت دے دیں تو تم ان لوگوں کے ساتھ شہادت نہ دینا، اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، اور جو آخرت کے منکر ہیں، اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں۔ یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ 10 کمانڈمنٹس، جیسا کہ ابھی ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھی تھی، اب یہ سورہ انعام میں پڑھیں گے۔ اور ان دونوں جگہوں پر جب بیان ہوئی تھی نا، سورہ بنی اسرائیل میں اور سورہ بقرہ میں، تو بنی اسرائیل سے خطاب کر کے بیان ہوئی تھی، یہاں پہ ہم سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ اور اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ کا دین جو ہے وہ مختلف زمانوں میں مختلف نہیں ہوتا، بیسک دین جو ہے وہ ایک جیسا ہے، البتہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ اپنے جو ہے وقت کے مطابق اس میں تھوڑی بہت تبدیلی آ جاتی ہے، انسانی شعور کے مطابق کہہ لیں یا کسی اور وجہ سے۔ تو جو 10 کمانڈمنٹس جو ہمارے لیے بیان کیے اللہ تعالیٰ نے، وہ کیا ہیں؟ یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ یہ تیسرا مقام ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ جو ہے وہ ماں باپ کا حق بیان کیا ہے، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے، اور بے شرمی کی باتوں کے قریب نہ جاؤ، قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ چھپی ہوں یا کھلی ہوں یا چھپی۔
حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. ایمان کے 72 دروازے ہیں جن میں سے 70 دروازے جو ہیں وہ حیا سے کھلتے ہیں. اور یہاں قرآن میں جو ہے 5 چیزوں کو فحش قرار دیا گیا ہے: زنا، عمل قوم لوط، عریانی، جھوٹی تہمت اور باپ کی منکوحہ سے نکاح. اور سنت میں پھر چوری، شراب نوشی اور بھیک مانگنے کو فواحش کہا گیا ہے. تو یہاں بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ جب آپ حدود کے قریب جاتے ہیں تو آپ کسی بھی وقت ان کو پھلانگ سکتے ہیں، اس لیے دور ہی دور رہو. اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ. تو کسی جان کو ہلاک کرنے کا حق کیا ہے کہ قاتل کو قتل کرو، مرتد کو قتل کرو، کیونکہ جو اسلام لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو جاتا ہے وہ بہت زیادہ غلط فہمیاں پھیلانے کا باعث بنتا ہے. اس کے بعد جو ہے شادی شدہ زانی کو، اس کے ساتھ جو ہے حربی کافر کو، کہ جو میدان جنگ میں تمہیں قتل کرنے کے لیے آتا ہے تو تم بھی اس کو قتل کرو گے، اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش نہیں کرو گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ باغی بھی آ جاتا ہے جو کہ مسلم حکومت کا تختہ الٹنا چاہتا ہے. تو ان لوگوں کو قتل کرنا اس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو. اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے. اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو. ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے. یہاں پہ ہمارے ذہن میں ناپ اور تول سے صرف چیزوں کا ناپ اور تول ہی آتا ہے، حالانکہ اس میں جو ہے وہ حقوق کی ادائیگی بھی چھپی ہوئی ہے کہ بندوں کے جو حقوق تم پر ہیں ان حقوق کو تم ادا کرو، اور جس کا جتنا زیادہ حق ہے اس کو زیادہ دو. یہ نہ کرو کہ کم حق والے کو زیادہ دے دو اور جس کا زیادہ حق ہے اس کو تم کم دو یا نہ دو. اور جب بات کہو تو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. اللہ کے عہد سے پھر 3 عہد جو ہیں وہ مراد ہوتے ہیں. ایک تو وعدہ الست جو ہمارے شعور میں تو نہیں ہے لیکن ہمارے لاشعور میں ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کو پورا کرو. اس کے بعد جو ہے کلمہ پڑھنے کے بعد تم نے وعدہ کیا کہ اللہ کو تو ہم ایک مانتے ہیں لیکن اپنی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ڈالیں گے، اس کو پورا کرو. اور پھر یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر جو تم بندوں سے عہد کرتے ہو ان کو پورا کرو. ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو. نیز اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں پراگندہ کر دیں گے. یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم کجروی سے بچو. اب یہ 10 کمانڈمنٹس بیسیکلی کس کو سنائی جا رہی ہیں؟ بیسیکلی یہ مکی صورت ہے نا، تو یہ مشرک سرداروں کو سنائی جا رہی ہیں، مکہ کے کافروں کو سنائی جا رہی ہیں. پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت و رحمت تھی، اور اس لیے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی کہ شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں. اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن ہم نے نازل کیا ہے، ایک برکت والی کتاب ہے، بس تم اس کی پیروی کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو. بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے. اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے 2 گروہوں کو دی گئی تھی اور ہم کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے ہیں. اور اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ راست رو ثابت ہوتے. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے. اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا
جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے. اب یہ مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ پہلے تم یہی کہتے تھے کہ ہمارے پاس ہدایت تو ہے نہیں، ہمارے پاس تو کتاب نہیں، کوئی رسول نہیں آیا. تو وہ دو گروہ جو ہیں یعنی یہود اور نصارہ، ان کے پاس تو کتابیں بھی ہیں، ان کے پاس تو رسول بھی آتے ہیں. اگر ہمارے پاس کتاب آتی تو ہم ان سے بڑھ کر اس کتاب پر عمل کرتے. تو دیکھو اب یہ کتاب آ گئی ہے تو اب اس کو قبول کرو، اور اب یہ ظلم نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاؤ اور ان سے منہ موڑو. جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس روگردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے. کیا اب لوگ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں، یا تمہارا رب خود آ جائے، یا تمہارے رب کی بعض صریح نشانیاں نمودار ہو جائیں. جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی، پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو، یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اچھا تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. تو یہاں پہ مخصوص نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ وہ 10 نشانیاں جن کے آنے کے بعد پتہ چل جائے گا کہ اب قیامت آنے والی ہے. ان میں سے سب سے بڑی نشانی جو ہے وہ کیا ہوگی؟ سورج کا مغرب سے نکلنا، یعنی قرآن میں. اور اس کے بعد قرآن میں ہے کہ ایک جانور اٹھائیں گے جو لوگوں سے کہے گا کہ یہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے تھے. جانور کا ذکر بھی قرآن میں ہے. اس کے بعد اور بھی بہت سی نشانیاں ہیں، یعنی ایک آگ جو یمن سے چلے گی اس کو دیکھ کر لوگ بھاگیں گے، اور جب وہ تھک ٹوٹ کے گر جائیں گے تو وہ آگ بھی وہیں رک جائے گی، اور پھر جب وہ تازہ دم ہوں گے اور آگ ان کی طرف بڑھے گی تو وہ بھاگنا شروع کر دیں گے. اور اسی طرح پھر زمین کا دھنسنا. تو 10 طرح کے یہ علامات ہیں، اور ان کے آنے کے بعد جو ایمان نہیں لایا ہوگا وہ ایمان لائے گا تو وہ ایمان قبول نہیں کیا جائے گا. جو نیک عمل نہیں کرتا تھا ان کو دیکھنے کے بعد نیک عمل کرے گا تو ان کے نیک عمل کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا. کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے. ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا. پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا. وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا. خلیفہ سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے نظام کو زمین پر نافذ کرنے والا. اور خلیفہ کا دوسرا مطلب ہوتا ہے نسل در نسل آنے والا. اب فرشتے تو وہی ہیں نا، حضرت جبرائیل اور حضرت اسرافیل اور حضرت میکائیل وغیرہ، اور وہ قیامت تک رہیں گے. لیکن آدم رہے کیا قیامت تک؟ آدم آئے وہ چلے گئے، ان کی اولاد آئی وہ چلی گئی. اسی طرح ہمارے پر نانا پر دادا آئے وہ چلے گئے، پھر ہمارے دادا اور نانا آئے وہ چلے گئے، ہمارے ماں باپ آئے وہ کچھ چلے گئے ہیں، کچھ اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہیں لیکن وہ بھی چلے جائیں گے. اسی طرح ہم چلے جائیں گے، پھر ہماری اولادیں سامنے آئیں گی، پھر وہ چلی جائیں گی. تو نسل در نسل آنے والا اس کو بھی خلیفہ کہتے ہیں، بعد میں آنے والا. پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا. وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے. تو جس کو جتنی زیادہ نعمتیں ملی ہوتی ہیں اس کی آزمائش بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے. بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بہت تیز ہے اور بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا بھی ہے. یہاں پھر انویٹیشن ہے کہ اب بھی اگر برے اعمال سے باز آ جاؤ تو تمہارا رب جو ہے وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، اور اگر تم باز نہیں آتے تو وہ سخت سزا دینے والا ہے.
اچھا، میں جب بھی سورہ نام پڑھاتی ہوں نا تو میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کو عربی میں اس کو پڑھنا آئے تو آپ کو اتنا لطف آئے کہ آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے. تو آج میں نے ایک بات سنی، اور وہ کیا تھی کہ حضرت عمر کہتے تھے کہ یہ جو ہے یہ ایک تو اداسی کو دور کرنے والی ہے، اور دوسرا اس کو کہا گیا کہ گلوریز آف دا قرآن ہے. سورہ انعام جو ہے نا گلوریز آف دا قرآن ہے اور بیوٹیز آف دا قرآن ہے. تو یعنی حضرت عمر بھی اس کے بارے میں بہت اچھی رائے رکھتے تھے، مجھے بہت اچھا لگا. چلیں جی اب سورہ آراف پڑھیں گے جو کہ مکی قرآن کی سب سے بڑی صورت ہے اور قرآن کی سب سے پہلی سب سے لمبی وحی ہے، سب سے طویل صورت ہے جو نازل ہوئی. اور یہ اس وقت نازل ہوئی یعنی کہ حضور کا مکہ کی زندگی کا تقریباً آخری زمانہ تھا، جب کہ بہت ظلم و ستم ہونے شروع ہو گئے تھے. اور اس کو جو ہے سورہ انعام کی بہن بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ کل میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں دو طرح سے جو ہے انویٹیشن پیش کرتے ہیں. ایک تذکیر بے آلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کے انعامات کے ذکر سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا جاتا ہے، اور دوسرا تذکیر بے ایام اللہ، یعنی کہ عذاب کے دنوں کو ظاہر کر کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا جاتا ہے. تو اس میں پہلے ہم نے سورہ نام میں کیا پڑھا؟ تذکیر بے آلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان. اور اس میں اب ہم دیکھیں گے کہ مسلسل قوموں کے حالات آئیں گے کہ قوم کے پاس رسول آیا، قوم نے اس کی تکذیب کی، اور آخر کار وہ قوم جو تھی وہ ہلاک کر دی گئی. اب اس کا آغاز جو ہوتا ہے وہ الف لام میم صاد سے ہوتا ہے، اور اس سے پہلے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں جو آغاز تھا وہ صرف الف لام میم سے تھا. صاد کا اضافہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ الف لام میم کی طرح کے جو ہے مضامین بھی اس میں آئیں گے، پلس اس میں اور مضامین بھی آئیں گے. ٹھیک ہے، تو حروف مقطعات کا ایک جیسا ہونا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ مضامین ان جیسے ہوں گے، لیکن ایک حرف کا اضافہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کے علاوہ اور مضامین بھی آئیں گے. یہ سورت جو ہے جیسا بھی میں نے بتایا کہ آدھی سے زیادہ سورت میں واقعات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آراف کا لفظ جو ہے وہ عرف سے ہے، اور عرف کہتے ہیں اٹھی ہوئی چیز کو، بلند چیز کو جو کہ دور سے ہی نظر آئے. تو آراف پھر اس کی جمع ہے، اور عرف جو ہے وہ مرغ کی کلغی کو بھی کہتے ہیں. مرغ کی جو کلغی ہوتی ہے اس کے سر سے اونچی اٹھی ہوئی ہوتی ہے نا، تو آراف پھر ایسی چیزوں کو کہتے ہیں جو کہ الگ سے دور سے نظر آئیں. تو اب ہم جو ہیں سورہ آراف کو پڑھتے ہیں. اس کا مختصر سا ہی جو تھا نا وہ تعارف تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم طا کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین. اچھا، کتاب سے مراد قرآن بھی ہے، اور کتاب سے مراد جو ہے یہ سورت بھی ہے کہ یہ سورت آپ پر نازل کی گئی ہے. تو اس کے نزول پر آپ کا سینہ گھٹے نا. آپ کا سینہ کیوں گھٹتا تھا؟ دو باتوں کی وجہ سے. ایک تو جو قرآنی احکامات اس وقت کے رواج سے اتنے مخالف ہوتے تھے کہ حضور سوچتے تھے کہ یہ میں بتاؤں گا تو یہ تو میرے پیچھے پڑ جائیں گے. اور دوسری بات اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ میں اتنے سالوں سے تبلیغ کر رہا ہوں، شاید میرے بتانے میں کوئی کمی ہے جو یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، اسلام کو قبول نہیں کرتے. تو یہ دو وجوہات تھیں جن کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا کہ
تمہارے دل میں کوئی جھجک نہ ہو۔ اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں کو یاد دہانی ہو۔ ذکرہ کا مطلب ہوتا ہے یاد دہانی۔ یاد دہانی کیا ہوتی ہے؟ بھولی ہوئی بات کا یاد کرنا۔ تو یہ سورت جو ہے ہمیں اللہ سے کیے ہوئے عہد کو یاد دلاتی ہے، اور اس میں پھر اس کی تفصیل بھی آئے گی، وعدہ الست کی تفصیل بھی آئے گی، اور یہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو یاد دلانے والی ہے۔ لوگوں، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا، یا دن دہاڑے ایسے وقت آیا جب کہ وہ آرام کر رہے تھے، اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے۔ یعنی کہ رسول ان کو کہتے رہے کہ عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، وہ جھٹلاتے رہے، لیکن جب عذاب آیا اور ان کو پتہ لگا کہ اب اس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو وہ اپنی نافرمانی کا اعتراف کرتے رہے کہ واقعی رسول کی بات نہ مان کر ہم نے ظلم کیا۔ بس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں گے جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا اور انہیں اس کا کیا جواب ملا۔ پھر ہم پورے علم کے ساتھ ساری سرگزشت ان کے آگے پیش کر دیں گے۔ آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے۔ صرف اللہ کے علم پر جو ہے وہ حساب کتاب نہیں ہوگا، شہادتیں پیش کی جائیں گی۔ جو منکر اور منکر نکیر نہیں ہیں، جو کیا کاتبین لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین، جو ہماری اچھی اور بری باتوں کا ریکارڈ رکھ رہے ہیں، اور جو ثبت ہو رہی ہیں۔ ہماری آواز جو ہے وہ ضائع نہیں جاتی، وہ بھی فضا میں موجود ہے، خلا میں موجود ہے، اور اس کو ریکور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور کسی حد تک ہو بھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ سکن پر جو ہیں ہمارے اعمال کا ریکارڈ ہو رہا ہے۔ عجیب لگتی ہے نا بات، لیکن آپ کو یاد ہے وہ جو وی سی آر کی ہوتی تھیں کیسٹس، وہ کیا ہوتی تھیں؟ سکن ہوتی تھی نا، جن کے اندر وہ تصویریں بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں، مطلب اس کے اوپر ریکارڈ ہوتی تھیں، آوازیں بھی ریکارڈ ہوتی تھیں۔ تو اسی طرح ہماری سکن کے اوپر بھی ساری چیزیں جو ہیں وہ ریکارڈ ہوں گی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں، اب ہم امریکہ کی چیزیں براہ راست دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو اسی طرح، اور ہم 100 سال پہلے کی چیزیں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ٹیکنالوجی تو ہماری ٹیکنالوجی سے بڑھ کر ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو ہمیں دکھائے گا، اور پھر حساب ہوگا، اور پھر شہادتیں ہوں گی۔ ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں اور ہماری زبان تو بند ہوگی، لیکن دوسرے اعضاء جو ہیں وہ شکایت کریں گے ہمارے کہ تو نے ہمیں اس کے بس میں دیا تھا اور اس نے ہم سے یہ کام کرایا۔ اسی طرح زمین جو ہے وہ بھی ہمارے خلاف یا ہمارے حق میں گواہی دے گی، قرآن ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہی دے گا، ہمارا جو رسول ہے وہ ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ تو پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگزشت ان کے آگے پیش کر دیں گے۔ آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے۔ اور وزن اس روز عین حق ہوگا، جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے رہیں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے۔ اب اس کی کیفیت جو ہے ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے نیک اعمال کی کیا صورت ہوگی کہ ان کا وزن ہو، اور ہمارے برے اعمال کی کیا صورت ہوگی کہ ان کا وزن ہو، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ بہرحال اگر ہماری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو ہم کامیاب ہوں گے، اور اگر ہماری نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا تو ہم پھر خطا کار ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے تھے۔ ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان زیست فراہم کیا۔
مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو. تمہارے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہارے ماں کے سینے میں تمہارے لیے خوراک رکھ دیتا ہے, تمہارے لیے ضرورت کا ہر سامان جو ہے اللہ تعالیٰ نے پرووائڈ کیا ہوا ہے, مگر تم شکر نہیں کرتے. اب جو ہے آدم کا قصہ جو ہے یہاں پہ سب سے زیادہ تفصیل سے بیان ہوا. ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی, پھر تمہاری صورت بنائی, پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. اس کے حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے. اب یہاں ہمیں کیا پتہ لگتا ہے؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اتنا عبادت گزار ہوں, میں اتنے عرصے سے آپ کی عبادت کر رہا ہوں, میں تو بڑا نیک ہوں, میں تو یہ ہوں. یعنی اپنی کوئی کوالٹی اس نے نہیں پیش کی. اس نے کیا کیا؟ اس نے اس چیز کو بہانہ بنایا جو اللہ کی طرف سے اسے ملی تھی. اس کی تخلیق جو تھی وہ آگ سے ہوئی تھی, تو کیا اس میں اس کا کوئی عمل دخل ہے؟ نہیں ہے نا. تو یعنی سب سے بڑا, سب سے پہلا ریسسٹ کون تھا؟ شیطان تھا. آج ہم کہتے ہیں نا ریسسٹ, کہ کالوں کے ساتھ امتیازی سلوک ہوتا ہے, گوروں کے ساتھ جو ہے وہ اعلیٰ سلوک ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کی ابتدا کس نے کی؟ کیا بہانہ بنایا کہ میں اس سے بہتر ہوں, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے. فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر, تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے, نکل جا, کہ در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں. بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جب کہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یہ دعا تھی اس کی, دعا ہے نا کہ یا اللہ مجھے مہلت دے. اور اس کو پتا تھا کہ آخر کار ایک دن آئے گا جب سب لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے. تو اس نے دعا کی کہ مجھے اس دن تک مہلت دے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فرمایا تجھے مہلت ہے. اب یہ سوچیں کہ اگر اللہ تعالیٰ شیطان کی دعا قبول کر سکتا ہے تو ہماری دعا کیوں نہ قبول کرے گا؟ ہم کیوں اپنی دعاؤں کے بارے میں اتنے مایوس ہو جاتے ہیں اور دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں؟ بولا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے, اللہ پہ الزام کہ تو مجھے ایسا حکم نہ دیتا جس کی میں نافرمانی کروں, تو اب اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں. میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا, آگے اور پیچھے, دائیں اور بائیں, ہر طرف سے ان کو گھیروں گا, اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا. شیطان اپنے راستے پر لانے کے لیے انسان کے دل میں کیا چیز جو ہے وہ پیدا کرتا ہے؟ ناشکری. انسان کو جو نعمتیں ملی ہیں ان کا احساس بھول جاتا ہے, اور آزمائش کے طور پر جو چیز اس کو کم ملی ہے اسی چیز کو بڑھا چڑھا کر انسان کے دل میں اتنا زیادہ کر دیتا ہے کہ وہ اللہ کی مخالفت میں آ جاتا ہے. مخالفت تو آتا ہے یا نہیں, لیکن وہ شکر گزار نہیں رہتا, وہ گلہ کرنے والا, شکوہ کرنے والا ہو جاتا ہے. شکر کے بجائے وہ شکوہ کرنے والا ہو جاتا ہے. اور پھر کہتا ہے کہ میں آگے پیچھے دائیں اور بائیں سے آؤں گا. آگے اور پیچھے کا کیا مطلب ہے؟ کہ آگے کیا ہوتا ہے؟ ایک تو دنیا نا ہمارے, اور اس دنیا کے بعد جو ہے وہ اگلی دنیا آنے والی ہے, کہ میں آگے سے آؤں گا کہ اسی دنیا کو اتنا خوبصورت بنا دوں گا کہ اگلی دنیا تک ان کے اگلی دنیا تک کی سوچ ہی ان کی ختم ہو جائے گی. وہ اسی دنیا میں جو ہے وہ الجھے رہیں گے اور اگلی دنیا کی وہ تیاری نہیں کریں گے. آخرت پیچھے سے مراد ہے. ایک تو یہ ہو گیا نا کہ وہ آخرت کی تیاری نہیں کریں گے, ماضی کے غم میں مبتلا کروں گا. اب جو ہے انسان کو
آزمائش کے لیے بھیجا گیا نا. اچھی چیزیں بھی ملتی ہیں, بری چیزیں بھی ملتی ہیں. تو پچھلی زندگی میں, یعنی کہ آپ کی پچھلی زندگی سے مراد یہاں کی پچھلی زندگی ہے, جو نیگیٹیوٹی آپ کو ملی, وہ نیگیٹیوٹی اتنی زیادہ اعصاب پر سوار کر دوں گا کہ وہ کچھ اچھا سوچنے کے قابل ہی نہ رہیں گے. ہر وقت وہ یاد کریں گے میرے شوہر نے اس وقت مجھے یہ کہا, اور میری ساس نے مجھے یہ کہا, اور میرے فلانے نے مجھے یہ کہا. وہ اس غم میں مبتلا رہیں گے, اور آج جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں وہ ان کو نظر ہی نہیں آئیں گی. اور چونکہ وہ پچھلے ڈپریشن میں مبتلا ہے, تو جب کوئی بندہ ڈپریشن میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ پھر عبادات بھی نہیں کرتا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکوں گا. اس کے بعد دائیں طرف سے, اول تو میں انہیں نیکیاں کرنے کا موقع ہی نہیں دوں گا, لیکن اگر انہوں نے نیکیاں کر ہی لیں تو میں ان کے دل میں ریاکاری, یا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا 3 سپارے میں کہ اپنے خرچ کو اذیت دے کر, احسان چڑھا کر اور ریاکاری سے ضائع نہ کرو, تو میں ایسا کروں گا کہ وہ اپنی نیکیوں کو یہاں پہ ہی جلا دیں گے. جیسا کہ پھر وہ باغ والے کی مثال بھی دی تھی اللہ تعالیٰ نے, کہ ایک بندے نے ساری عمر لگا کر نیکیوں کا باغ لگایا, اور شیطان کیا کرتا ہے, غصہ دلاتا ہے نا, اور غصے میں انسان آگ بگولا ہو گیا اور ایسی باتیں کہہ دیں جس کی وجہ سے اس کی نیکیوں کا باغ جو ہے وہ جل گیا. تو یعنی اس کی نیکیوں کو ضائع کرنے کا پورا انتظام کروں گا. اور بائیں طرف سے آؤں گا, یعنی اس کو جو برائیاں ہیں وہ اتنی خوشنما بنا کر دکھاؤں گا کہ وہ اس میں الجھ کر رہ جائیں گے. تو یہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ تشریحیں کی گئی ہیں. یہ میں نے جو اس وقت سب سے آسان بات تھی نا وہ آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے, پتہ نہیں آپ تک یہ پہنچی ہے یا نہیں پہنچی. دائیں طرف سے نیکیوں کو ضائع کراؤں گا, بائیں طرف سے نیکیاں کرنے کا موقع ہی نہیں دوں گا, بدیوں میں اتنا الجھا دوں گا, اور آخرت کی فکر ہی نہیں کرنے دوں گا, اس دنیا میں الجھا دوں گا, اور جو پچھلی زندگی ہے اس کے نیگیٹو چیزوں کو ڈپریشن کا سبب بنا کر اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے سے روک دوں گا. اس کے اگینسٹ ایک دعا بھی ہے کہ اللہ میاں مجھے بچانا. چلیں وہ ہم دیکھیں. فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹکرایا ہوا, یقین رکھ کہ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا. اور اے آدم, تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ, مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے, اب جو ہے زمین کے لیے پیدا کیا تھا نا, لیکن اب جو ہے وہ کہنے چاہیے کہ ہنی مون کے لیے کہا کہ جاؤ جنت میں رہو. اور اصل مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان کو موقع دیا جائے کہ وہ ان کو نقصان پہنچائے, تاکہ وہ ایک سبق جو ہے آدم اپنی اولاد کو دے سکیں. پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی ان کے سامنے کھول دے. اس نے ان سے کہا, تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ, یعنی کہ تمہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ ہو جائے, یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے. اس نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں. اب آدم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی اللہ کا نام لے کے جھوٹ بھی بول سکتا ہے, اس لیے انہوں نے اس بات کو مان لیا کہ اس درخت کا پھل کھانے سے ان کے اندر جو ہے وہ فرشتوں کی سی صفات پیدا ہو جائیں گی اور ان کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی. اور آدم کو یہ بھول گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے فرشتوں پر فضیلت دی ہے, اور فرشتوں جیسا ہونے کے لیے انہوں نے اس پھل کو کھا لیا. اور شیطان کو پتا تھا کہ اس درخت کا پھل کھانے سے ان کا جنت کا لباس جو ہے وہ اتر جائے گا. اس طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھب پر لے آیا. آخر کار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے. تب ان کے رب نے انہیں پکارا, کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟
دونوں بول اٹھے اے رب ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ قالا دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے خاص مدت تک زمین ہی میں جائے قرار اور سامان زیست ہے، اور فرمایا وہیں تم کو جینا اور وہیں مرنا ہے اور اسی میں سے تم کو آخر نکالا جائے گا۔ اب یہ ہے کہ تم اتر جاؤ، یعنی شیطان بھی اتر جائیں اور انسان بھی اتر جائیں، دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، یعنی شیطان اور انسان، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ انسان ہی انسانوں کے دشمن ہوں گے، عورتیں عورتوں کی دشمن ہوں گی، مرد مرد کے دشمن ہوں گے، عورتیں اور مرد بھی ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، اور یہاں پہ تمہاری زندگی کا سارا سامان موجود ہے اور وہیں سے جیو گے، یعنی زمین سے ہی حاصل کر کے اپنی زندگی کو گزارو گے اور پھر مرنے کے بعد اسی میں رل مل جاؤ گے اور پھر اسی سے تمہیں اٹھایا جائے گا۔ اے اولاد آدم ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا بیان کرتے ہیں نا تو پھر کہتے ہیں کہ فلاں چیز ہم نے تم پر نازل کی، قرآن تم پر نازل ہوا، تورات تم پر نازل ہوئی، بارش تم پر نازل ہوئی، ابھی آگے ہم پڑھیں گے کہ لوہا تم پر نازل ہوا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لباس بھی تم پر نازل ہوا، کہ پرندوں کو اور جانوروں کو ہم نے لباس پہنایا، لیکن تمہیں لباس بنانا سیکھنا سکھایا، تمہیں اس کو استعمال کرنے کی حاجت دی، اور تمہیں جو ہے ایسا را مٹیریل دیا جس سے کہ تم اپنا لباس بناؤ۔ تو اس کے اللہ تعالیٰ نے تین جو ہیں وہ بتائے ہیں، تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے، تمہارے جسم کی حفاظت کرے، یعنی تمہیں گرمی اور سردی سے بچائے، اور زینت کا ذریعہ بھی ہو۔ تو ہم کیوں بناتے ہیں اچھے اچھے لباس فوزیہ؟ زینت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دل میں رکھا ہے اچھا لباس پہننا، اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے۔ اب یہ تقویٰ کا لباس کیا ہوتا ہے؟ جو یہ ساری چیزیں پوری کرتا ہو، کہ جسم کے شرم والے حصوں کو ڈھانپے بھی اور وہ حفاظت بھی کرے۔ اب یہ نہیں کہ خوبصورت لباس ہے تو اب آج جو ہے آپ لون پہن کے تو باہر نکل جائیں، ضرورت پورا کرے کہ تمہیں سردی سے بچائے۔ اسی طرح گرمی میں آپ جو ہے وہ وولن ڈریس پہن کے نکل جائیں کہ ہاں بھی خوبصورت لباس ہے، تو وہ پرپس بھی اپنا پورا کرے، یعنی اوریانی کو ڈھانک کے اور تمہارے جسم کی ضرورت کو پورا کرے اور تمہارے حسن میں اضافہ کرے، تمہاری خوبصورتی میں اضافہ کرے۔ اور تقویٰ کا لباس، اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا لباس قرار دیا ہے۔ تقویٰ کا ایک اور بھی مطلب ہے کہ تم بہترین سے بہترین لباس پہنو، لیکن اپنی خوشی کے لیے پہنو، لوگوں کو دکھانے کے لیے یعنی ریاکاری کے لیے، اور خود اچھا لباس پہن کے دوسروں کو حقیر نہ جانو۔ یہ پھر تقویٰ کا لباس اس میں آ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کوئی اور جاندار بناتا ہے لباس سوائے انسان کے؟ شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں۔ اے بنی آدم، صرف یہ ایک ایسی صورت ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم سے خطاب کیا ہے۔ اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان پھر تمہیں اسی فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے، اور وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ، آپ دیکھتے ہیں، آپ پرانی تصویریں دیکھیں نا، پینٹنگز دیکھیں، کبھی آپ نے حضرت مریم کو بے لباس دیکھا ہے؟ جب رسول کا زمانہ ہوتا ہے تو عورتیں جو ہوتی ہیں وہ ڈھکی ہوئی ہوتی ہیں،
اور وہ اپنے گھروں میں بیٹھی ہوتی ہیں. لیکن جب رسولوں کا زمانہ نہیں ہوتا، مثلا فرعون کا زمانہ دیکھ لیں یا آپ کسی اور بادشاہ کا زمانہ، پرانے زمانے کی فلموں میں بھی دیکھ لیں اور آج بھی دیکھ لیں، تو کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ عورت کو ننگا کر کے سامنے لایا جاتا ہے. کہ جو ہی جاہلیت کا زمانہ آتا ہے تو عورت اپنے کپڑے اتارنے شروع کر دیتی ہے، اور جو ہی اللہ تعالیٰ کا قانون نافذ ہوتا ہے تو عورت جو ہے وہ پردے میں چلی جاتی ہے. اور اس کے ساتھ یہ خوفناک ہے ایک آیت، ہم تو جنوں کو اور شیطانوں کو نہیں دیکھتے نا، لیکن وہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں نا، اور وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے ہم انہیں نہیں دیکھتے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب بھی کپڑے بدلنے لگو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو، اس طرح سے شیطان تمہیں نہیں دیکھ سکتے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں رفع حاجت کے لیے بھی جو ہے وہ دعائیں سکھائی گئی ہیں، تاکہ جو خوبوں سے والخبائث سے تم بچ جاؤ. یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے. یعنی جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، یہاں پہ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے نا کہ ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے. اب ایمان نہ لانے والوں کی بات ہو رہی ہے. یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے. ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیا کرتا. کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں کوئی علم نہیں ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے ہیں. اب یہ جو عرب کے لوگ تھے نا، وہ کیا کرتے تھے، حج و عمرہ بے لباس ہو کر کیا کرتے تھے اور کہتے تھے ہمیں اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی نفی کی ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو میرے رب نے تو راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے، اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کر جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے. یہاں پر اپنا رخ ٹھیک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھو اپنا رخ، اپنے بتوں کی طرف نہ رکھو، اور اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے. اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، پہلے بھی تمہیں پیدا کیا تھا اور وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا. ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپاں ہو کر رہ گئی ہے، کیونکہ انہوں نے خدا کے بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں. اے بنی آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ہے کہ جب بھی تم اللہ تعالیٰ کا نام لو تو گزارا نہ کرو، بلکہ اپنے آپ کو سجا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرو. جیسا اگر تمہیں کسی حاکم کے پاس جانا ہو تو اپنے لباس کا کتنا اہتمام کرتے ہو، اور نماز پڑھتے وقت تم جیسے بھی لباس میں ہو صرف یہی ہوتا ہے کہ بھئی پاک ہے، بھئی پاک ہے، گندا ہے تو کوئی بات نہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے سامنے بھی اس لباس میں آؤ جس میں تم دوسروں کے سامنے جانا پسند نہیں کرتے. مثلا پتہ لگتا ہے نا مہمان، اوہو میں تو نائٹ سوٹ ہی نہیں اتارا، تو بھاگے بھاگے کپڑے بدلتے ہیں مہمان سے ملنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس بھی ہم لوگ سج بن کے آئیں. اور کھاؤ اور پیو اور حد سے تجاوز نہ، کھاؤ پیو، اوور ایٹنگ نہ کرو، کیونکہ اوور ایٹنگ کرنے سے کل تمہیں کیا کرنا پڑے گا، ڈائٹنگ کرنی پڑے گی اور حلال کو حرام کرنا پڑے گا. یہی ہوتا ہے نا ڈائٹنگ میں، کہ جو حلال ہے اس کو پھر حرام کرتے ہیں. تو بہتر ہے اعتدال کے ساتھ کھاؤ، اور اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دیں. کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں، اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی.
اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں بے شرمی کے کام، خواہ کھلے ہوں یا چھپے۔ اب دوسری دفعہ اس بات کا بیان آ گیا۔ اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں اسی نے فرمائی ہے۔ ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے، پھر جب کسی قوم کی مدت آن پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی تاخیر و تقدیم بھی نہیں ہوتی۔ اور یہ بات اللہ نے آغاز تخلیق ہی میں صاف فرما دی تھی کہ اے بنی آدم یاد رکھو اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں، اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے وہی اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ظاہر ہے اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے۔ ایسے لوگ اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ اب کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کو تم خدا کے بجائے پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ سب ہم سے گم ہو گئے، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ واقعی ہم منکر حق تھے۔ اللہ فرمائے گا جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن و انس جا چکے ہیں۔ ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پیش رو پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا، حتیٰ کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا کہ اے رب یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، لہٰذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے۔ جواب میں ارشاد ہوگا ہر ایک کے لیے دوہرا ہی عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں ہو۔ آج کیا کہتے ہیں مشرکین مکہ؟ ہم تو اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہیں، ہم اس میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ قیامت کے دن جب یہ دوزخ میں جائیں گے تو جن کے دین پر آج وہ اڑے ہوئے ہیں ان کو ہی وہ لعنت ملامت کر رہے ہوں گے کہ اللہ، اور پھر اللہ سے کہیں گے اللہ یہ میرے پر دادا ہے نا ان کو تو دوہرا سزا دینا، یا اللہ یہ جو میرے پر نانا ہے نا ان کو تو تیرا عذاب دینا۔ تو اس طرح وہ اپنے ان آباء و اجداد کے خلاف اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے جن کے طریقے پر آج یہ اڑے ہوئے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یا جواب دے گا کہ ہاں ان کے لیے دوہرا عذاب ہی ہے، کیونکہ وہ خود بھی بھٹکے ہوئے تھے اور انہوں نے تمہیں بھی بھٹکایا، تمہارے لیے بھی دوہرا عذاب ہے کیونکہ تم بھی بھٹکے رہے اور تم نے بھی اپنی اولادوں کو اور اپنے پوتوں اور نواسوں کو بھٹکایا، اس لیے تمہارا بھی جو انجام ہے ان کے ساتھ ہی دوہرے عذاب کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ جواب سن کر پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا اگر ہم قابل الزام تھے تو تم ہی کو ہم پر کون سی فضیلت حاصل تھی، اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ اب وہ پرنانا اور پردادا کو کتنا دکھ ہوا ہوگا کہ یہ میرا بیٹا، میرا پوتا، میرا نواسا میرے خلاف اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہا ہے۔ تو اب پھر جب اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہیں بھی دوہرا عذاب ہے تو پھر وہ خوش ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ تم بھی ہم ہی جیسے ہو، تمہیں بھی دوہرا عذاب ہی ملے گا۔ یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی ہے ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے، ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے، ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا اور جہنم ہی کا اوڑھنا، یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں۔
بخلاف اس کے جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور اچھے کام کیے، اور اس باب میں ہم ہر ایک کو اس کی استطاعت ہی کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ وہ اہل جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ کدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے۔ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ کہیں گے کہ تعریف خدا ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا۔ ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے اگر خدا ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق ہی لے کر آئے تھے۔ اس وقت ندا آئے گی کہ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے تھے۔ قرآن میں کئی جگہ پہ اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ برے لوگوں پر جب موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے آ کر ان کو عذاب دیتے ہیں، یعنی مرنے کے وقت کا بھی عذاب ہوتا ہے۔ ان سے کہتے ہیں کہ کس حال میں تم نے زندگی گزاری، اور وہ فرشتے بد شکل ہوتے ہیں اور بدبودار لباس لے کر آتے ہیں اور ان کی جانوں کو کھینچ کھینچ کر نکالتے ہیں، کیونکہ ان کی جو جانیں ہوتی ہیں وہ جسم کے اندر چھپ چھپ جاتی ہیں، کھینچ کھینچ کر نکالتے ہیں۔ اور وہ ایک بدبودار لباس پہن کر جب ان کو اوپر لے جایا جا رہا ہوتا ہے تو آس پاس جتنے فرشتے ہوتے ہیں وہ ناگواری سے پوچھتے ہیں کون ہے یہ، کون ہے یہ؟ تو پھر جو سب سے برا لقب ان کو دیا گیا تھا وہ دہرایا جاتا ہے کہ یہ مثلاً کلیم جو کہ چور تھا، یہ وہ ہے، یا کہا جائے گا یہ کوئی بھی نام لے لیں، فلانا شخص اس کا نام لے کے جو کہ قاتل تھا۔ اور اس طرح پھر جب ان کو آسمان پر لے جایا جائے گا اور آسمان کے دروازے کھٹکھٹائے جائیں گے تو پوچھا جائے گا کون ہے، تو یہی بات جو ہے جب بیان کی جائے گی تو وہ آسمان کے فرشتے کہیں گے کہ ان کے لیے کوئی یہاں پہ آنا نہیں ہے، ان کے لیے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور ان کی روح کو پٹخ کر زمین پر پھینکا جائے گا، جہاں پہ پھر وہ وہاں سجین میں لے کے جائے جائیں گے۔ سجین کے بارے میں ڈاکٹر اسرار کا کہنا ہے کہ وہ زمین کے نیچے ہوگی، قید خانہ ہوگا، تو پھر وہاں جا کے یہ اپنی حاضری لگائیں گے، پھر ان کی روحوں کو جو ہے ان کی قبر میں لایا جائے گا، اور یہاں پہ پھر ان کا حساب کتاب ہوگا، ان کو منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دینا ہوگا۔ اور پھر جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے فرشتے اچھی شکل میں آتے ہیں، جیسا کہ ہمارے جانے والے کہتے ہیں نا، میری امی آئی ہیں اور میرے دادا آئے ہیں، تو وہ پھر مانوس شکلیں بنا کے آتے ہیں، بہترین خوشبودار لباس لے کے آتے ہیں، اور پھر جو ان کو بہترین، اور ان کی جانیں ایسے نکلتی ہیں جیسے سراہی کو انڈیلیں تو ایک قطرہ آپ نہ بھی انڈیل رہے ہو تو گر پڑتا ہے، اتنی آسانی سے ان کی جان جو ہے وہ نکل جاتی ہے۔ ان کو جب لے جایا جاتا ہے تو خوشبو کی وجہ سے فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے یہ، کون ہے یہ، تو بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں شخص ہے جو غنی کے نام سے مشہور تھا، یہ فلاں شخص ہے جو عبادت کے لیے مشہور تھا۔ اور پھر جب آسمان کا دروازہ کھٹکایا جاتا ہے، ان کا نام بتایا جاتا ہے، تو ان کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر وہ الین میں اپنی حاضری لگواتے ہیں، وہ سجین میں اپنی حاضری لگواتے ہیں نا، تو یہ الین میں اپنی حاضری لگواتے ہیں، کوئی عزت والا مقام ہے۔ پھر ان کو نرمی کے ساتھ ان کی قبر میں ان کی روح کو لایا جاتا ہے، اور وہاں پہ پھر ان کو منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دینا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر ان کے لیے جو ہے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور ان کے لیے جو ہے وہ جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ اور پھر جب یہ آخرت میں جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں آنے کی توفیق دی، کہ ہم پر رحم کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت عطا کی، اور اللہ تعالیٰ بھی ان کی جو ہے کرے گا، قدردانی کرتے ہوئے کہے گا نہیں، تم نے جو نیک اعمال کیے ان کی وجہ سے تمہیں یہ جنت جو ہے وہ ملی ہے۔ اور اصل میں یہ نہیں ہوگا کہ اس شخص نے جو ہے وہ 1000 حج کیے تھے اور 200 عمرے کیے تھے، استطاعت کے مطابق وہ جتنی نیک عمل کرتا رہا، نیکیاں کماتا رہا، اس استطاعت کے مطابق ان نیکیوں کو جج کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوگا کہ جب بھی انسان ہونے کے ناطے اسے کوئی غلطی اور خطا ہوئی تو اس نے فوری طور پر توبہ کر لی اور برے راستے
پر چلنے پر اصرار نہیں کیا، بلکہ فوری طور پر اپنا راستہ جو تھا، اپنی ڈائریکشن کو درست کر لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس رویے کی قدردانی کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے تھے۔ وارث کیا ہوتا ہے؟ جس کو بغیر محنت کے کوئی چیز مل جاتی ہے۔ جب ہمیں اپنے باپ دادا کا مال و متاع ملتا ہے تو ہم کیا ہوتے ہیں؟ ہم وارث ہوتے ہیں نا، اس کے لیے ہم نے کوئی محنت تو نہیں کی ہوتی۔ تو اسی طرح یہ جنت جو ہے یہ کس کی ہے؟ حضرت آدم کی ہے، اور یہ جنت جو ہے اس کے وارث پھر ہم ہیں، اپنے نیک اعمال کی بدولت یا اس ثابت قدمی کی بدولت جس پر ہم قائم رہیں۔ اب یہ ہے، پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے کیے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہاں۔ تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے۔ اب یہ ہے کہ ایسا ہوگا کہ دوزخ والے اور جنت والے آپس میں ایک دوسرے سے بات کر سکیں گے، اور پھر دوزخ والے پوچھیں گے کہ ہاں نبیوں نے تو بڑے اچھے اچھے وعدے کیے تھے، وہ سارا کچھ مل گیا؟ تو وہ کہیں گے ہاں ہمیں تو مل گیا۔ تو تمہارے بارے میں جو ڈراوے دیے گئے تھے کیا وہ ڈراوے پورے ہوئے؟ تو کہیں گے ہاں ہمیں بھی وہ ساری چیزیں جو ہیں عذاب کے طور پر ملی جن کے ہم سے وعدے کیے جاتے تھے۔ پھر ایک پکارنے والا کہے گا کہ اللہ کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو صرف یہی نہیں ہوتا جرم کہ خود کوئی برے راستے پر چلتا ہے، بلکہ وہ اپنے ساتھ اوروں کو بھی لے کر جاتا ہے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی جس کی بلندیوں یعنی اعراف پر کچھ اور لوگ ہوں گے، ہر ایک کو اس کے قیافہ سے پہچانیں گے اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر، یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہوں گے۔ اچھا جی، یہ کون لوگ ہوں گے؟ اب فیصلہ ہو گیا نا، جنت والے جنت میں چلے گئے، دوزخ والے دوزخ میں چلے گئے، کچھ لوگ رہ گئے ہیں جن کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا اور یہ بلندیوں پر انتظار کر رہے ہیں۔ ان کا قصور یہ ہے کہ ان کے نیکی اور برائی کے جو پلڑے تھے وہ برابر تھے، تو ابھی ان کا فیصلہ نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کیا ان کا کرے گا۔ اور اس کی مثال عام طور پہ دی جاتی ہے کہ ایک شخص ماں باپ کو ناراض کر کے جہاد پر چلا گیا اور وہ وہاں شہید ہو گیا۔ شہادت اس کو دوزخ میں جانے نہیں دیتی اور ماں باپ کی نافرمانی اس کو جنت میں جانے نہیں دیتی۔ تو اب ان کا فیصلہ جو ہے لیٹر آن ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ان کو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے حق میں فیصلہ کرے گا۔ اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں پر پھریں گی تو کہیں گے اے رب ہمیں ان ظالموں میں شامل نہ کیجیے۔ پھر یہ اعراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے، مثال کے طور پر فرعون کو یا نمرود کو یا کسی اور کو، کہ دیکھ لیا تم نے، آج نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام آئے اور نہ وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے۔ اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو خدا اپنی رحمت سے کچھ بھی نہ دے گا؟ آج انہی سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ رنج۔ مثال کے طور پہ ابو جہل کیا کہتا تھا؟ یہ بلال جائے گا جنت میں، یہ فلانا جائے گا جنت میں۔ تو ابو جہل سے پوچھا جائے گا کہ تم کہتے تھے نا بلال جنت میں نہیں جا سکتا، وہ تو چلا گیا اور تم یہاں پہ پڑے ہوئے ہو۔ تو اس طرح سے ان کو جو ہے ایک ذہنی اذیت میں بھی مبتلا کیا جائے گا۔ اور دوزخ والے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو، جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اسی میں سے کچھ پھینک دو۔ وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق پر حرام کر دی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا اور جنہیں
دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اللہ فرماتا ہے آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ اب یہاں پہ کہا جائے گا کہ جب وہ جنت والوں سے پانی یا کھانا مانگیں گے تو جنت والے وہ نہیں ہوں گے، مروت نہیں ہوں گے کہ وہ ان کو کھانے اور پانی میں سے نہ دیں، لیکن ان پہ پابندی ہوگی کہ کھانا تو دوزخ والوں کے لیے حرام ہے، تو وہ اس بات کو پھر ان کو جتا دیں گے کہ اگر ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم دیتے، لیکن اللہ نے تو اب تم پر یہ حرام کر دیا ہے۔ اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا تھا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ان کو دوزخ میں ڈال کے بھول جائے گا۔ ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے اور جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ قرآن کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے؟ یعنی ہر وقت کہتے تھے نا کیوں نہیں عذاب آتا، کیوں نہیں عذاب آتا، تو کتنے بے وقوف ہیں کہ عذاب کے آنے سے پہلے اپنے انجام کو بہتر کر لیں اس کتاب کو ماننے کے بعد۔ جس روز وہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے اسے نظر انداز کر دیا تھا کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں، یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے گا تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کے بجائے اب دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈالا اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے تصنیف کر رکھے تھے آج ان سے گم ہو گئے۔ در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے، سب اسی کے فرمان کے تابع ہیں۔ خبردار رہو، اسی کی خلق ہے اور اسی کا عمل، کہ جب چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں تو اسی کا حکم بھی ان کے اوپر چلے گا۔ بڑا بابرکت ہے اللہ، سارے جہانوں کا مالک و پروردگار۔ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی جو اس کے آگے جھکتے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا۔ زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، یعنی اللہ کا دین اگر نافذ ہو چکا ہے تو اس کو اکھاڑنے کی کوشش نہ کرو، اور خدا ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اس میں پھر وہ میں رابعہ بسری کا واقعہ بھی بتاتی ہوں کہ وہ جا رہی تھیں، ایک ہاتھ میں شمع اور ایک ہاتھ میں پانی۔ پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہ میں جنت کو جلانے کے لیے جا رہی ہوں کہ لوگ اس کی طمع میں عبادت نہ کریں۔ اور پھر پوچھا گیا یہ پانی کس لیے؟ کہ میں دوزخ کو بجھانے جا رہی ہوں کہ اس کے ڈر سے لوگ اللہ کی عبادت نہ کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہتا ہے؟ یہ ان کی صوفی ہونے کا کوئی مقام ہوگا، لیکن ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دوزخ کے خوف سے اور جنت کی طمع میں اللہ تعالیٰ کو پکاریں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ہی بتا رہے ہیں کہ جب اس کی اصلاح ہو چکی ہے اور خدا ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ، یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے۔ اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے، پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دیتا ہے اور وہاں می برسا کر اسی مری ہوئی زمین سے طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے۔ دیکھو اس طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں۔ تمہیں یقین نہیں نہ آتا؟ تو جیسے مردہ پڑی ہوئی زمین سے پودے نکل آتے ہیں، اسی طرح مردہ پڑی ہوئی زمین سے تم بھی پودوں کی طرح اگاؤ گے۔ شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو
جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اسی طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں۔ اب جو ہے یہ تذکیر بے ایام اللہ آ گئی ہے۔ اب نبیوں کے حالات جو ہیں وہ آتے جائیں گے۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا، ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم صریح گمراہی میں مبتلا ہو۔ نوح نے کہا اے برادران قوم، میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوا ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نبیوں اور رسولوں کو تھوڑا سا زیادہ علم دیتے ہیں تاکہ وہ پورے یقین سے تبلیغ کر سکیں۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں خبردار کرے اور تم غلط روی سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے؟ مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ یقیناً وہ اندھے لوگ تھے کہ نہ وہ قدرت کی نشانیوں سے اللہ کو پہچانتے، نہ نوح کی تعلیمات میں غور کر کے اللہ تعالیٰ کو پہچانتے۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، پھر کیا تم غلط روی سے پرہیز نہ کرو گے؟ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے جواب میں کہا، ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس نے کہا اے برادران قوم، میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے نوح کی قوم کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا اور تمہیں خوب تنومند کیا۔ بس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ انہوں نے جواب دیا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں؟ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ صرف اللہ کی عبادت، صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں۔ اچھا تو لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچا ہے۔ اس نے کہا، تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں؟ یعنی ان بتوں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، خود سے خود تم نے بت گھڑے اور ان بتوں کے نام رکھے اور ان بتوں کے ناموں کو اللہ تعالیٰ کا ہمسر بنا دیا، تو ان ناموں پر تم ہم سے چھڑتے ہو جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے۔ اچھا تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ آخر کار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والوں میں نہ تھے۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چلتی پھرے، اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا
اور تم کو زمین میں یہ منزلت بخشی کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالیشان محل بناتے اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو، بس اس قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ اچھا جی، اب یہاں پہ ایک بات غور کریں کہ حضرت نوح کے قصے میں کبھی کسی موجے کا ذکر نہیں آتا، اور نہ ہی حضرت عاد کے قصے میں کسی موجے کا ذکر آتا ہے، لیکن حضرت سمود سے پھر موجے کا ذکر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور ان کو وہ اونٹنی دی گئی تھی موجے کے طور پر، لیکن وہ اس اونٹنی سے اتنے تنگ آئے کہ اس کو قتل کر دیا، اور پھر ان کو یاد دلایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنی ذہانت اور کتنی طاقت بخشی ہے کہ تم پہاڑوں کو کھود کر تراش کر اپنے گھر بناتے ہو اور زمین میں بھی عالیشان محل بناتے ہو۔ تو بس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے کہا، کیا تم واقعی یہ جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے کہا، بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے اسے ہم مانتے ہیں۔ ان بڑائی کے مدعیوں نے کہا کہ جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کے منکر ہیں۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور پورے سرکشی کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر گزرے، اور صالح سے کہہ دیا کہ لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے ہے۔ آخر کار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے کے پڑے رہ گئے، اور صالح یہ کہتا ہوا ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا، اور میں نے تیری مہلت، تیری بہت خیر خواہی کی، مگر میں کیا کروں کہ تجھے اپنے خیر خواہ پسند ہی نہیں ہے۔ اور لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے، بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں۔ آخر کار ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو بجز اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی بچا کر نکال دیا، اور اس قوم پر برسائی ایک بارش، پتھروں کی بارش۔ پھر دیکھو کہ ان مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ مدین جو ہے وہ حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے مدیان تھے، تو مدیان کے نام پر یہ بستی جو تھی وہ آباد تھی، اور ان کی اولاد میں پھر حضرت شعیب آئے تھے۔ تو حضرت شعیب نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے صاف رہنمائی آ گئی ہے، لہٰذا وزن اور پیمانے پورے کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم واقعی مومن ہو۔ اور زندگی کے ہر راستے پر راہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوف زدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو خدا کے راستے سے روکنے لگو، اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے درپے ہو جاؤ۔ یاد کرو وہ زمانہ جب کہ تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا، اور آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں مفسدوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا، تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو یہاں قوم شعیب کے جو تھے وہ دو جرائم بتائے گئے، ایک تو ناپ اور تول میں کمی کرنا، اور دوسرا یہ راستوں پر بیٹھ جاتے تھے اور ڈاکہ زنی بھی کرتے تھے، اور اس طرح سے زمین میں وہ فساد کیا کرتے تھے۔
اب سیدھا سادہ نا شروع کے سپاروں میں چونکہ تفصیل ہوتی ہے یہ تو آپ نے پھر ماشاءاللہ اتنی ڈیٹیل میں ہر چیز پہلے سے بتائی گئی، پہلے سے پھر وہ